وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رب العزت نے فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت نے یہ کام کرنا ہے۔ اور آج کے دور میں پیغام پہنچانا کتنا آسان ہے، سوشل میڈیم کے تھرو، الیکٹرانک میڈیم کے تھرو، آپ پرنٹ میڈیا کے تھرو، کتنی آسانی کے ساتھ کوئی بھی پوری دنیا تک پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اور آپ سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے کیسے کیسے کیسز لے کے آئے ہیں۔ کسی دور افتادہ گاؤں کی لڑکی ہے، اس کی شادی ہوئی، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیسے کمائیں۔ انہوں نے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے ہسبینڈ وائف مل کے انہوں نے طے کیا کہ ہم لوگوں تک اسے پہنچائیں۔ انہوں نے اپنی حماقتیں پہنچانے کے لیے موبائل لیا، ویڈیوز بنائی اور سوشل میڈیمز پہ چڑھائیں۔ آج وہ یعنی دنیا کے ان گوشوں تک جہاں کا نام بھی انہیں نہیں آتا تھا، لوگ انہیں پہچانتے ہیں، لوگ ان کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حماقتیں پھیلانے کے لیے بھیجا ہے؟ کیا نادانیاں ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے؟ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا اشرف بنایا، آپ اپنے مقام کا لحاظ کیجئے۔ جس مقام پر کوئی ہوتا ہے نا، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقام کے مطابق کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں سوشل میڈیا کے تھرو جو چیز سب سے زیادہ دیکھ کر مجھے ہوپ ملتی ہے وہ یہ کہ اب پوری امت پہنچانا سیکھ چکی۔ انہیں پتہ ہے جب کوئی چیز پہنچانی ہو تو کیسے پہنچائی جاتی ہے۔ جیسے حماقتیں اور مزید حماقتیں پہنچاتے ہیں، اس سے زیادہ اچھے طریقے سے قرآن کو پہنچائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ تو امت مسلمہ نے امتوں کے درمیان دل جیسا کردار ادا کرنا ہے۔ جیسے دل سینے میں دھڑکتا ہے، خون پمپ کرتا ہے، ایک ایک حصے تک خون پہنچاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، یہ جو دین ہے، یہ بھی پوری انسانیت کے لیے امت مسلمہ فراہم کرتی ہے۔ پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام اسی طرح پہنچانا ہے جیسے دل خون پہنچاتا ہے، جیسے دل پمپ کرتا ہے اور خون پہنچتا ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیے پوری دنیا میں کتنا ہوپ فل ہے، ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان، ہمارے علماء، ہمارے بڑے اور ہمارے بچے تک، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے، الحمدللہ۔ اور ہمارے لیے اپنی یوتھ بہت قدر و قیمت کی حامل ہے، ہم انہیں ویلیو کرتے ہیں۔ ہم ان کی وجہ سے کس قدر زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور امید باندھتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ یہ کام کریں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک یہ کام کرے، جہاں کہیں بھی کوئی ہے، فارملی انفارملی۔ جیسے آپ سوشل میڈیا کے تھرو پیغامات ایک دوسرے تک بھیجتے ہیں، اسی طرح سے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات بھی بھیجیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پہنچانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سارے انسانوں کے درمیان اس امت نے یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ قرآن کا مشن جو رسول اللہ کا مشن تھا، یہی مشن پوری امت کا ہے۔ اور قرآن کا مشن کیا ہے؟ قرآن مجید کے پیغام کو ہر دور میں ہر علاقے کے لوگوں کو، ہر قوم تک پہنچاتے رہنا، ہر نسل میں اسے جاری رکھنا، یہاں تک کہ قیامت تک اس امت کے ہر فرد نے قرآن کے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ یہی اس امت کا مشن ہے، یہی اس امت کا اصل فریضہ ہے
یہی اس امت کا رول ہے، یہی اس امت کی سعادت ہے۔ امت مسلمہ کو قرآن پہنچانے کا کام ہی فلاح و سعادت سے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اور قرآن کا مشن اب میرا مشن ہے، ہم سب کا مشن ہے۔ قرآن کا پیغام پہنچانا ہم سب کا مشن ہے، ہماری نسلوں کا مشن ہے۔ قرآن مجید کے پیغام کو مرد بھی پہنچائیں گے، عورتیں بھی پہنچائیں گی، بچے بھی پہنچائیں گے، بوڑھے بھی پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کے پیغام کو ہر ایک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید کا پیغام پہنچانا پوری امت کی ذمہ داری ہے، تو ہم اس ذمہ داری کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام ہے قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنا۔ زبان ہماری نہیں ہے، اپنی زبان میں سیکھنا، لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ ہوپ فل۔ قرآن مجید جس زبان میں ہے اس کے 70% الفاظ ہم جانتے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، صرف 30% الفاظ ایسے ہیں جن کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آسان تفسیر کو سمجھنا، قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنا، خود سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ قرآن مجید کو پہنچا سکتے ہیں، اس کے کچھ اور ویز بھی ہیں۔ قرآن مجید کی اشاعت میں حصہ لے کر، قرآن مجید کو تحفے کے طور پر پہنچا کر، قرآن مجید کے پیغام کو عام کر کے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے ایسی جگہوں اور ایسے لوگوں تک پہنچانا جن کے لیے اس کی خریداری مشکل ہو۔ قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا ہے، دور دراز علاقوں تک پہنچانا ہے، اور دیہاتوں میں، شہروں میں، ہاسپٹلز میں، لائبریریز میں، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے لیے ناظرہ قرآن سینٹرز قائم کریں اور ان کو آباد کریں، خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ یہ کام امداد باہمی کے تحت بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے تحفیظ القرآن سینٹرز بنا کر انہیں آباد کر کے، قرآن مجید سے تعلق بنانے اور اس سے محبت کرنے کے لیے قرآن مجید کو لکھوانے کی مہم میں حصہ لے کر، اس مقصد کے لیے والقلم کے نام سے گروپ بنا سکتے ہیں، بچوں کے، بڑوں کے، اور یونیورسٹیوں میں مہم چلا سکتے ہیں، ان میں خود بھی حصہ لے سکتے ہیں اور دوسروں کو ترغیب دلا کر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنا۔ قرآن مجید کی تعلیم کے مراکز بنا سکتے ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کروانا اور مختلف زبانیں بولنے والوں کے لیے فری ریسورس کے طور پر ای لائبریریز میں رکھوانا، اور قرآن مجید سیکھنے والوں کو اسکالرشپس دینا، بچوں، بچیوں اور نوجوانوں کے لیے قرآن مجید کے سیکھنے میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو دور کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی اپنی جگہ سے دوسرے مقام پر جا کر سیکھنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، کسی بچے یا بچی کے لیے ہاسٹل کے اخراجات مہیا کر دینا، کسی کے لیے قرآن کے نسخوں کا اہتمام کر دینا، کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی مالی معاونت کرنا، ایسے طالب علموں اور طالبات کے لیے وظائف مقرر کرنا، دراصل قرآن سکھانے میں ہی آتا ہے، جو کام سب کاموں سے افضل ہے۔ سکولز، کالجز اور دیگر جگہوں پر قرآن مجید کے طالب علموں تک قرآن پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالنا، اور بہت آسان سادہ سا طریقہ ہے، جہاں بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں وہاں ان کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے ترجمے کے پارے ان تک پہنچانا، جو لوگ اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں ان کا ساتھ دینا، قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کے لیے باقاعدہ کوششیں کرنا، خود سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، اور اس کے لیے جو انتظامات کیے جائیں ان میں حصہ لینا، پھر تلاوت قرآن کے بین الاقوامی مقابلے کروانا۔ ریلی آپ میں سے کوئی ایک نیت کر لینا
کہ تلاوت کے خوبصورت مقابلے کروانے ہیں اور پوری دنیا سے بچیوں کو شریک کرنا ہے۔ اس قدر خوبصورت محفلیں ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پر نزول قرآن کے مہینے میں، کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں، کمپٹیشنز ہوں، ہمارے ملک کے بچے بھی جانیں کہ یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے۔ ایسی مجالس راتوں کو بھی ہو سکتی ہیں، دن کو بھی، خاص طور پر آخری عشرے کی راتوں میں۔ قرآن مجید کو آسان انداز میں سکھانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ان میں اپنا حصہ ڈالنا، آن لائن، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو بڑھاوا دینے کے لیے کوشش کرنا۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے توسط سے قرآن مجید کا پیغام پہنچانے کے لیے جو چینل کوششیں کر رہے ہیں ان کی مالی معاونت کرنا اور دوسروں کو ترغیب دلانا۔ جو ادارے، اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، جو بھی صحیح تعلیم دے رہا ہے، جو ادارے بھی ایسی کوششیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا، قرآن مجید کے مراکز میں سے کسی مرکز کے ساتھ وابستہ ہونا اور قرآن مجید کا خدمت گار بننے کے لیے قرآن والنٹیئر بننا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے، ہمیں موقع دے کہ ہم قرآن کی خدمت کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ رب العزت نے ہماری امت کو خیر امت قرار دیا، بہترین امت۔ اس نے بھاری ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ میں آپ سے 2 کویسچن کرنا چاہوں گی، مجھے جواب نہیں دینا۔ آپ کا اپنا ارادہ ہے اور اپنے رب کے سامنے آپ نے ارادہ کرنا ہے، کیونکہ یہ تو بندے اور رب کا معاملہ ہے نا۔ کیا آپ قرآن پہنچائیں گے؟ کیا آپ قرآن کے مشن کا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ۔ پھر فرمایا یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی طرف پھیر لو۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، بے شک وہ جانتے ہیں بلا شبہ یہ ان کے رب کی جانب سے واقعی حق ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ اور آگے تذکرہ ہے یہودیوں کے کفر و عناد کا، اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین تھا، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیسے ٹرانسفر ہو گئی۔ تو رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو رب العزت نے ثابت قدمی کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا ہے الحق من ربک، حق تیرے رب کی جانب سے ہے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ شک نہ کریں، حق میں شک نہیں ہوتا، اور اعتراض کرنے والوں کے پیچھے نہ لگیں، اپنا برین کسی اعتراض کرنے والے کو نہ دیں، شبہ کرنے والے کو نہ دیں، کیونکہ انسان جب کسی کی سوچ کے مطابق سوچنے لگ جاتا ہے تو وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شبہات سے، اعتراضات سے بچا لیں اور حق پر یقین کرنے والا بنا دیں۔ اس رکوع میں 4 ایسے کام ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، جن کے بارے میں ہم نے دیکھا ڈوز جو ہیں 4 ہیں: حق کی گواہی دینا، رسول کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے فیضیاب ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہیں لگانا یعنی امید، اور جہاں تک ڈونٹس کا تعلق ہے
یہ 7 ہیں۔ پہلی چیز جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے وہ بے وقوفی، نادانی اور حماقت ہے۔ دوسری چیز جس سے روکا ہے اعتراضات کرنا، الٹے پاؤں پھر جانا، خواہشات کی پیروی کرنا، ظلم کرنا، حق کو چھپانا، شک میں مبتلا ہونا۔ اس رکوع میں کچھ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، کچھ کمٹمنٹس قرآن پڑھتے ہوئے کر لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ پہلی کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر حالت میں اپنی زبان سے، اپنے عمل سے حق کی گواہی دینی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2، خواہش کے پیچھے چلنا ظلم ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پسند کو سوچوں گی، اسی کے مطابق کام کروں گی انشاءاللہ، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ مل کر مشورے سے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور اس کا موضوع ہے بیت اللہ امت مسلمہ کا امتیاز ہے۔ امتیاز بھی ہے، اعزاز بھی ہے۔ اس میں 2 مین پوائنٹس ہیں، ایک تو بیت اللہ ہے، دوسرا نعمت اسلام کی تکمیل کا طریقہ کار ہے۔ بہت ہی خوبصورت حکم ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں بھی مسابقت کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے، لوگ ایک دوسرے سے مال میں بڑھنا چاہتے ہیں، ڈگریوں میں بھی بڑھنا چاہتے ہیں، تعلقات میں بھی بڑھنا چاہتے ہیں، سٹیٹس میں بھی ایک دوسرے سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اگر کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہاں کمپیٹ کریں؟ نیکی میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ ہمارا رخ رب العزت ہمیشہ نیکی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، اور نیکی تو وہ ہے جسے رب العزت نے نیکی قرار دیا۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنے والوں کی چند مہکتی یادیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب کو کہتے سنا گیا کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس دولت تھی، میں نے کہا اگر میں کسی دن ابو بکر پر سبقت لے جا سکوں گا تو وہ آج کا دن ہے، یعنی آپس میں کمپیٹ کرتے تھے۔ چنانچہ میں اپنا آدھا مال لے کر آیا۔ رسول اللہ نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی، یعنی آدھا مال۔ اور سیدنا ابو بکر آئے، اپنے گھر کا سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ تب میں نے دل میں کہا میں ابو بکر سے کبھی کسی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا، یعنی میں جتنا بھی کمپٹیشن لگا لوں آگے نہیں جا سکوں گا۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس دور میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ نیکی میں آگے بڑھ جانے کی ایک اور روشن مثال ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا آج تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا میں ہوں۔ آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے پوچھا آج تم میں سے کسی نے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ نے پوچھا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا میں نے۔ مروان کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا جس آدمی میں ایک دن میں یہ صفات جمع ہو جائیں، یعنی ایک دن میں وہ اتنے نیکی کے کام کر لے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت سلسلہ حدیث صحیحہ کی ہے 2270 نمبر پر۔
پھر فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کرے گا، کوئی یہیں نہیں رہ جائے گا، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنی آرام گاہوں میں، موت کے بعد کوئی قبروں میں بھی نہیں رہ جائے گا، ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انسان گل سڑ کر فنا ہو جائیں تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حکم سے سب اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ آصف بن وائل سہمی رسول اللہ کے پاس آیا مردوں کی ہڈیاں اٹھا کر، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، لو یہ ہڈیاں پڑی ہیں انہیں زندہ کر کے دکھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبھی مردوں کو زندہ کریں گے جس وقت وہ دن آ جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں نئے سرے سے پیدا کریں گے، وہ ہمیں سمیٹ کر پورا وجود عطا کرے گا۔ کبھی آپ سوچ کے دیکھیں، دہشت زدہ ہو جائیں گے، کیسے قبر کی زندگی ہے۔ میں اسے زندگی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے موت کے بعد اس زندگی کے بارے میں حواس سے کوئی خبر نہیں ملتی، عقل اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، لیکن یاد رکھیے گا موت اس زندگی کا خاتمہ نہیں کرتی، موت تو شام زندگی ہے، صبح دوام زندگی ہے، اگلی زندگی کا آغاز موت ہی سے ہوتا ہے، موت کے بعد دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا اس زندگی میں سب سے پہلے منکر نکیر سوالات نہیں کریں گے؟ قبر کے 3 سوالات جن سے کیے جائیں گے وہ کس انداز میں ہوں گے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ موت کے بعد انسان کس طرح کس حال میں رہتا ہے، کیسے وہ جواب دے گا، کیسے وہ اٹھے گا جب اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ لیکن زندگی برحق ہے، جب قیامت آئے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا حکم دیں گے تو میدان حشر میں لا کر سب کو کھڑا کیا جائے گا، پھر اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ میں، آپ، ہمارے پہلے والے لوگ اور بعد میں آنے والے سب ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ اور اسی بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج کے احکامات میں ہمیں بتاتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اچھے طریقے سے جان لو، اچھے طریقے سے علم حاصل کرو کہ یقیناً تم اس کے پاس اکٹھے کیے جانے والے، کہ اپنے رب کے پاس آپ نے اکٹھے ہونا ہے۔ آگے حکم ہے مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ تیسری بار قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ بات بڑی سمپل سی ہے کہ آپ لوگوں سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم اپنے جیسوں سے ڈرتے ہیں اور جہانوں کے بادشاہ سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں کے سامنے کتنے کام ہیں جو ہم کر نہیں پاتے لیکن تنہائی میں کر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف دیکھنا چاہتے ہیں اپنی حیات میں تو یہ دیکھیے کہ تنہائی میں آپ کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خوف رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ انسان انسانوں سے ڈرتا ہے تو پریشرائز ہو جاتا ہے، دباؤ میں آتا ہے۔ آج کا انسان کتنا زیادہ دباؤ کا شکار ہے۔ انسانوں کا خوف ڈپریشن کے سوا کیا دیتا ہے؟ انسانوں کے خوف سے انسانوں کو کبھی کوئی نفع نصیب نہیں ہوا۔ انسان ٹینس ہو جاتے ہیں، پھر ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر بہت بڑی دولت ہے. یہی خوف تو ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے. اسی لیے اس نے فرمایا چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جو انسان کو اس کی اطاعت کے لیے مجبور کرتا ہے. اس عظیم ہستی کا خوف ہمیں کیوں نہ ہو جس کی مٹھی میں ہماری جان ہے. اس کا خوف ہمیں کیوں نہ ہو، وہ تو ایک لمحے میں ہماری زندگی کو موت تک پہنچا سکتا ہے. پھر فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے. نعمت اسلام کی تکمیل کا طریقہ کار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجنے کے لیے رسول مبعوث فرمایا. 4 کام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقامات پر قرآن حکیم میں بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر سنانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا، اور نفوس کو پاک کرنا یعنی لوگوں کو پاک زندگی سکھانا. رسول انسانوں کو وہ کچھ سکھاتے تھے جو انسان نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. کہاں جہانوں کا بادشاہ اور کہاں ہم. اب سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے. آپ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں جب بندہ اپنے رب کو دل میں یاد کرتا ہے، اور جب بندہ کسی مجلس میں اسے یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ اچھی مجلس میں اسے یاد کرتے ہیں. اور جب بندہ ایک ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ 2 قدم اس کی طرف آگے بڑھ کے جاتے ہیں. اور بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت قدردان ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان انہیں یاد کرتا ہے. ایک چیز جو اس رکوع کے اختتام پر ہے، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری مت کرو. شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر نعمتوں کا اعتراف کرنے کو کہتے ہیں. یعنی آپ زبان سے تبھی کہہ سکتے ہیں جب دل سے انہیں پہچانتے ہوں. دل سے پہچاننا، ان کا اعتراف کرنا، زبان سے اقرار کرنا، عملی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا اے معاذ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں. اس وقت حضرت معاذ بن جبل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اے معاذ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں. ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما. توفیق اللہ تعالیٰ ہی دی ہوئی ہے، ذکر کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. تو الفاظ دہرا لیجئے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رسول اللہ کی وصیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی نعمت کو آپ بھی قبول کر لیجئے. اس دعا کو ہر فرض نماز کے ساتھ شامل کر لیجئے، نماز کے بعد کے اذکار میں. آپ یاد کریں گے، مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس رکوع میں
8 چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم دیا گیا: بھلائیوں میں سبقت لے جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا، دوسروں کو وہ باتیں سکھانا جو وہ جانتے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور جن چیزوں سے روکا گیا وہ 5 ہیں: ظلم کرنا، دوسروں میں نقص کی تلاش میں رہنا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا رکھا ہے دوسروں کا امیج بریک کرتے ہیں۔ تو امیج بریکنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نقص تلاش کر کے رکھیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ کیسے توجہ دلاتے ہیں؟ کبھی بھووں کے اشارے سے، کبھی جسٹ آدھی پھیکی سی اسمائل پاس کر کے، کبھی کسی اور انداز میں آگاہ کر کے۔ جو نقص کی تلاش میں رہتے ہیں شاید انہیں نقص ملے یا نہ ملے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ لگ جائے اسے کہیں سے کوئی نجات مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جس سے رب العزت نے روکا، لوگوں سے ڈرنا، کفران نعمت کرنا اور ناشکری کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنا ہے کہ اگر میں اس کی نظر سے گر گئی تو نہ زمین میں کوئی خیرخواہ رہے گا نہ آسمان میں۔ تیسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دل کی توجہ رکھنی ہے، دل سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو محسوس کر کے زبان سے ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ